حقوق کیا ہیں، یہ آج کا ہمارا پہلا درس ہے۔ ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور حدیث طیبہ کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ہم جہاں پر حقوق اللہ ادا کرتے ہیں وہاں پر حقوق العباد کا ادا کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ حقوق العباد کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا درجہ ہمسایوں پر بھی آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر خالق کائنات نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور نیز رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ہمسائے کے رشتہ داروں کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مزید یعنی کہ جو ہمسائے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والجار الجنوب، اور غیر رشتہ دار ہمسائے۔ ایک تھوڑا رشتہ دار ہے تمہارا، وہ ہمسایہ ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ پھر فرمایا کہ والصاحب والجار الجنوب، اور وہ رشتہ پڑوسی تمہارا جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، والصاحب بالجنب، اور ہم مجلس کے ساتھ جو تمہارا مجلس ساتھی ہے، جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جی پیار ہے، وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت کے اندر ہیں، یعنی لونڈیاں اور غلام وغیرہ، اگرچہ وہ دور نہیں رہا۔ ان اللہ، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے، گھمنڈ اور غرور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنائے رکھتا ہے، اپنی قوم پہ، برادری پہ، اپنے اقتدار، اپنی قوت، اپنے منصب پہ اتراتا رہتا ہے اور ہر وقت میں کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں وہ پسند نہیں ہے۔ میری بارگاہ میں وہ پسندیدہ بندہ ہے جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنی میں کو ختم کرتا ہے۔ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ انسان دن کے اندر سب سے زیادہ جو لفظ بولتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ لفظ میں ہے۔ انسان کی اکثر زندگی اسی میں کے گھومتے گزر جاتی ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی ان چیزیں، اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا حکم دیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا حسن سلوک کے تمہارے جو زیادہ مستحق ہیں، وہ اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داریاں آج کل جو ہے وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں، اور غیروں کے ساتھ ہمارا لین دین زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے چولہوں پہ، ہمارے گھروں کے اندر غیر آئے بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار باہر ہوتے ہیں، ہماری خوشی کے موقع پہ ہمارے جو ہیں رشتہ دار نہیں ہوتے، ہماری صلاح اور مشورے کے اندر ہم غیروں کو بٹھاتے ہیں، ہمارے جو ہے تیسرا بندہ آ کر ہماری باتیں مٹا رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ تیسرا بندہ بھی آتا ہے، لیکن بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چوتھے بندے نے سفارش کر دی تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، حالانکہ جو قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ حکم دیا گیا وہ رشتہ دار کا ہے۔ درگزر کرنا، معاف کر دینا، تعلقات کو بڑھانا، قدم آگے اٹھانا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے اکثر معاشرے کے اندر یہی باتیں ہیں، ہمارے اپنے دور ہیں، غیر ہمارے قریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے،
ان پہ ہم ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوتا ہے، اس کو خیال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تمہارے والدین کے بعد اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے، پہلے آپ نے عبادت کا کہا، عبادت کے بعد اللہ نے کہا کہ تم اپنے والدین کے حسن سلوک کرنا ہے، تیسرے نمبر پر میرے رب نے کہا کہ وہ تمہارے باب ذی القربیٰ رشتہ دار ہیں، پھر چوتھے نمبر پہ یتیموں کا، پانچویں نمبر پہ مسکینوں کا، چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے والجار ذی القربیٰ فرمایا تمہارے جو رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کا، اور والجار الجنب جو غیر رشتہ دار ہیں لیکن وہ تمہارے پڑوسی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہارا مجلس ساتھی ہے، پھر مسافر، پھر غلام اور نوکریوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ بھی ہے جو کہ امام مسلم علیہ الرحمہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ہر بندہ اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، مجھے رب مانتے ہو اور قیامت کے آنے کا تمہیں یقین ہے کہ آئے گی، ان دو چیزوں پر تمہیں ایمان ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔